ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور جس بات کا یقین نہیں ہوتا اس کو زبان سے کہنے کے باوجود ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر انسان من مانی زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھنا، ایک بات سمجھو بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے اور جس بات کا یقین نہیں ہوتا اس کو زبان سے کہنے کے باوجود ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر انسان من مانی زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھنا، ایک بات سمجھو بہت اچھی طرح سے، ہر سماج میں، دنیا کے ہر سماج میں عزت کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں. سماج کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے اور اس کے مطابق انسانوں کو عزت ملتی ہے. دنیا میں ایک سماج ایسا ہے جہاں مذہبی پیشوا ننگے رہتے ہیں، وہاں ننگے رہنے والوں کو عزت ملتی ہے تو وہ عزت کی خاطر ننگے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کپڑے پہننے والوں کو عزت ملتی ہے، اس لیے اگر ہم نے کپڑے پہننے کے لیے، عزت کے لیے کپڑے پہنے تو ان کپڑوں سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. الگ الگ سماجوں میں الگ الگ اسباب ہوتے ہیں عزت کے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں میں بھی جو دیندار سماج ہے، ان کے یہاں مسجد بنانے والے کو عزت ملتی ہے، مدرسہ بنانے والے کو عزت ملتی ہے، حج کرنے والے کو عزت ملتی ہے، عمرہ کرنے والے کو عزت ملتی ہے. خوب یاد رکھو میرے دوستو، اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور پوری زندگی آخرت سے ڈر کر آخرت کی تیاری کے لیے نہیں گزر رہی تو حج کرنا، عمرہ کرنا دین نہیں ہے. مسجد بنانا اور مدرسہ بنانا دین نہیں ہے. غریبوں کو کھلانا اور بیواؤں کی خدمت کرنا اور مریضوں کا علاج کرانا یہ دین نہیں ہے. یہ ہمارے سماج میں عزت حاصل کرنے کے اسباب، کسی اور سماج میں کچھ اور اسباب ہوتے ہیں عزت حاصل کرنے کے. جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور جب آخرت کا یقین ہوتا ہے اور جب یہ سارے کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اب یہ سب کچھ دین بنتا ہے. اب صدقہ کرنا بھی دین بنتا ہے، اب مدد کرنا بھی دین بنتا ہے، اب مریضوں کا علاج کرانا بھی دین بنتا ہے، اب مسجد بنانا بھی دین بنتا ہے، اب مدرسہ بنانا بھی دین بنتا ہے، اب حج کرنا بھی دین بنتا ہے، اب عمرہ کرنا بھی دین بنتا ہے. اس لیے ان ظاہر داریوں میں الجھنے سے پہلے اپنا دل بنانے کی فکر کرنی چاہیے. پہلے اپنے اندر کا حال درست ہونا چاہیے. اور سمجھو، اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے، تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا دین نہیں ہے. قرآن پاک لے کر کے تلاوت کرنا دین نہیں ہے. مسجد میں پڑے رہنا اور اعتکاف کرنا دین نہیں ہے. اللہ کے راستے میں 40 دن اور 4 مہینے لگانا دین نہیں ہے. یہ سب نفس کے دھوکے ہیں اگر دل میں اللہ کا یقین اور آخرت کا ایسا یقین نہیں ہے جو زندگی کو گناہوں سے خالی کرے. ہاں، اللہ کا یقین آئے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، دل میں اللہ کا ڈر ہو. اب تسبیح پڑھنا بھی دین ہے، اب تلاوت کرنا بھی دین ہے، اب جماعتوں میں جانا بھی دین ہے، اب وقت لگانا بھی دین ہے. میں دوبارہ بھی کہہ دے رہا ہوں یہ باتیں تاکہ کل کو کوئی شارٹ کلپ بنا کر کے چلا دے گا، دیکھو یہ کہہ رہے ہیں 40 دن اور 4 مہینے جماعت میں جانا دین نہیں ہے. آج کل تو فتنوں کا زمانہ ہے، کیا کیا ہوتا ہے. جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو اللہ کا یقین نہیں ہوتا، وہ تو اچھی بات کو بھی برا بنا کر کے فتنے پیدا کر دیتے. اس لیے کوئی نقل کرے کہیں تو پوری بات نقل کرے، جو ادھوری نقل کرے گا وہ جھوٹی گواہی دے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت. اس لیے میرے دوستو، جب تک سانسوں کی ڈور چل رہی ہے، جب تک ہماری زندگی کے لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت تک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی فکر کر لیں، اپنے آپ کو بدل لیں. جس آدمی کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا، چاہے وہ زبان سے انکار کرے یا اقرار کرے. دیکھو، جب قرآن نازل ہوا اس زمانے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کے کس قسم کے لوگ تھے؟ مشرکین تھے نا. اور اس زمانے کے دو مسلمانوں کے طبقے تھے، دو طبقے تھے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. مشرکین نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن وہ جو دو مسلمان طبقے تھے نا، یہود و نصارہ، وہ اس زمانے تک کے مسلمان تھے نا، وہ تو اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، اللہ کے نبیوں کو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن ان کی زندگی اس کے مطابق نہیں تھی. وہ زبان سے کہتے تھے کہ اٹھنا ہے، لیکن عمل اور کردار ان کا اس کے بالکل خلاف تھا. ان کے دلوں کو یقین نہیں تھا، اور جن بیچاروں کے دلوں کو یقین بھی تھا، انہوں نے ایسے راستے تلاش کر لیے تھے کہ وہ یقین بھی کسی کام کا نہیں رہ گیا تھا. کیا تلاش کر لیا تھا انہوں نے؟ جیسے اس زمانے میں لوگوں نے تلاش کر لیا، انہوں نے یہ راستے تلاش کر لیے تھے. عیسائیوں نے، اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، وہ سب کا کفارہ بن کر کے، گناہوں کا کفارہ بن کر کے سولی پر مر گیا، اس نے جان دے دی، تو بس اب ہم نے تو اللہ کے بیٹے کو مان لیا تو کافی ہے، اس کے بعد وہی ہمارا کفارہ ہو گیا، ہم کتنے بھی گناہ کریں ہمارا حساب نہیں ہوگا. ہو گیا آخرت کا انکار. یہ چور راستہ ہے آخرت کے انکار کا. یہودی کہتے تھے ہمارے بزرگوں سے 40 دن تک ایک بڑا گناہ ہوا تھا، اس وجہ سے ہم کو صرف 40 دن جہنم میں رکھا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد ہمیں سب کو نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں. ہو گیا آخرت کا انکار. یہ انکار ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے؟ ارے ہم نے 5 حج کیے ہیں تو ہم تو چلے جائیں گے جنت میں، اتنا چھوٹا اتنا تو چلتا ہے، ہم نے اتنے عمرے کیے، ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے، اور بیٹا ایک حافظ اپنے ساتھ 10 گنہگاروں کو لے کر کے جائے گا تو ہم تو اس کے بعد میں سب سے پہلے تو ہمیں لے جائے گا. یہ سب چور راستے ہیں آخرت کا انکار کرنے کے، چور راستے ہیں آخرت کا انکار کرنے کے. اللہ کرے کہ یہ بیماریاں ہمارے سمجھ میں آ جائیں. اگر ہم اللہ سے ڈر کر نہیں جیتے، کسی کے کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا، کسی کے کوئی باپ کام نہیں آئے گا. باپ اللہ کے نبی ہو تب بھی کام نہیں آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا نا، جو انکار کی حالت میں مر گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش کام آئی؟ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. نوح کیا کہہ رہے ہو؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نوح کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارا فیملی ممبر نہیں ہے، اس کے اعمال ہماری مرضی کے نہیں تھے، خبردار جس بات کا علم نہیں اس کا سوال مت کرنا. حضرت نوح گھبرا گئے. انی اعوذ ان اکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین. نوح جاہلوں والی بات مت کرو. اللہ کس سے کہا تھا؟ حضرت نوح سے. کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم آپ گئے تھے سننے کے لیے؟ نہ بتاتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں پتہ چلتا. کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہیں. خوب یاد رکھو اس زمانے میں یہ بھی ایک طریقہ چل پڑا ہے بعض دینداروں کے یہاں. قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ انبیاء کرام پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں نازل فرمائے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر جب نبی سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اس لیے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح کی جائے کہ کوہ طور پر کیوں چلے گئے تھے، اور حضرت زکریا کی اصلاح کی جائے، اور حضرت یوسف کی اصلاح کی جائے. یہ جو انبیاء کرام کی اصلاح کا سلسلہ چل پڑا ہے، اللہ کرے وہ درست ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اللہ ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ جس سے جس طرح چاہے بات کرے. ہم تھوڑی اللہ کے برابر ہیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام سے اس طرح بات کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں دیکھو یہ ایسے مسائل ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے اس لہجے میں بات کیا تو تم ڈر کے رہنا، ہوشیار رہنا، خبردار، سمجھنا نہیں چلے گی کوئی بات ہمارے پاس. اس لیے ہمیں یہ دھوکے اپنے دل سے نکال دینے چاہیے.
فلاں پیر صاحب کا ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے، اور فلاں عالم سے ہمارا تعلق ہے، اور فلاں اللہ والوں سے تعلق ہے، اور فلاں کی ہم اولاد ہیں. سب کچھ اپنی جگہ پر. پہلے یہ بتلاؤ تم کون ہو. جیسے ایک شخص غیر ملکی سفر کر رہا ہے، امیگریشن میں گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا پاسپورٹ، تو اس نے کہا میں ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا ہوں. تم خود ملک کے وزیر اعظم ہو، پہلے پاسپورٹ لاؤ.